یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اس طرح کی جو ویڈیوز جاری کی جائیں، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری کو آپ دباؤ میں لے کے آئیں۔ مجھے امید ہے کہ جوڈیشری اس دباؤ کو مسترد کرے گی، جو بھی ڈائریکشنز آئیں گی عدالتوں کی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ سارے کردار جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں اس میں وہ ہمارے سامنے ہے۔ مریم نواز شریف کا جو ہمیشہ سے ایک منفی اس طرح کا رویہ رہا، جہاں لوگوں کی ٹیپیں بنوانا، ان کی فیک لیکس کریٹ کروانا، یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوں جس طریقے سے یہ پی ایم ایل این کا مریم نواز گروپ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کی وفاقی کابینہ میں بھی گونج۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں سابق چیف جسٹس سے متعلق آڈیو جعلی ثابت ہوئی۔ جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں سب کردار ہمارے سامنے ہے۔ نون لیگ کی جانب سے ثاقب نثار جیسی ویڈیو نئی نہیں، ججز پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایسی مہم چلائی جاتی ہے۔ کسی سیاسی جماعت نے ایسی حرکتیں نہیں کی جیسا مریم نواز ٹولہ کر رہا ہے۔ الزام لگایا شاید مریم نواز اپنی پارٹی کے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے ان کی بھی ویڈیو بنوا رہی ہیں۔ یہ بھی کہا سندھ میں اشیاء کی قیمتیں دیگر صوبوں سے کئی گنا زیادہ ہیں، اگلے 15 روز میں چینی کی قیمت 85 روپے ہو جائے گی۔ اوورسیز کو ووٹ کا حق دینے سے نواز شریف کے بیٹوں کو بھی ووٹ کا حق ملے گا۔ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ اور اجتماعی استعفوں پر اتفاق نہ ہو سکا، فیصلہ اگلی تاریخ پر ڈال دیا۔ متحدہ اپوزیشن کی طویل بیٹھک، ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو پر سخت ترین موقف اپنانے کا فیصلہ، آڈیو پر سخت مزاحمت اور معاملے کو ملک گیر سطح پر اٹھانے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ماضی کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازشیں آشکار ہوئیں۔ ماضی میں ججز کے بیانات، حال ہی میں جج شاہین کا بیان حلفی آیا۔ سابق چیف جسٹس کی آڈیو بھی لیک ہو گئی۔ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں مگر دل دکھی ہے۔ یہ بھی کہا مشترکہ اجلاس میں قوانین منظور کرانا مذاق تھا۔ پی ڈی ایم کا آئندہ سربراہی اجلاس 6 دسمبر کو ہوگا۔ اجلاس میں آئندہ سال عام انتخابات کروانے کا مطالبہ۔ جو آواز ثاقب نثار صاحب کی ہے، جس کے نتیجے میں مجھے آپ نے کنوکٹ کیا 3 سال کے وزیر اعظم کو، ہماری بہن مریم نواز کو کنوکٹ کیا، آج وہ سپریم کورٹ جو اقامے کی فیس نہ لینے پر حکومت توڑ سکتا ہے، کیا وہ اس بات کا سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتا؟ ثاقب نثار صاحب سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ نے بات کہی ہے یا نہیں کہی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا آواز سابق چیف جسٹس کی نہیں۔ حکم اور سازش کے تحت نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوائی گئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی لیگی رہنماؤں کی سزا ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا آڈیو کس نے اور کیوں بنائی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ثاقب نثار کو بلا کر پوچھا جائے انہوں نے یہ بات کی ہے یا نہیں۔ حکومت آڈیو کا فورنزک سمیت جو مرضی کروا لے، حقیقت یہی ہے کہ آواز سابق چیف جسٹس کی ہے۔ حکومت کے وزیر اور کرائے کے ترجمان پریس کانفرنسیں کرتے رہیں گے۔ ہم انصاف مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم نے حلف نامہ یا آڈیو بنائی تو ہمیں سزا دیں، اگر حلف نامہ درست ہے تو ثاقب نثار کو سزا دی جائے۔ حکومتی کیمپوں سے مسلم لیگ نون پر لفظی گولہ باری۔ معاون خصوصی شہباز گل بولے تقریروں کے ٹوٹے جوڑ کر اپنی سیاسی ساکھ ٹوٹے کروانے والوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ثاقب نثار کی آڈیو معاملے کی تحقیقات کے حامی، کہا نون لیگ پر جب بھی کیس بنتے ہیں یہ ویڈیو لے آتے ہیں، عدالتوں کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ اگر نیشنل ڈائلاگ ہو تو میاں نواز شریف صاحب اس میں بیٹھ جائیں گے۔ آئین کی بالادستی گارنٹی کریں، شفاف الیکشن گارنٹی کریں، اس ملک میں انصاف کی حکومت اور عوام کی حکومت کی گارنٹی کریں۔ نواز شریف کو کیا اعتراض ہے؟ میاں صاحب نواز شریف کو آپ لے کے آئیں گے۔ نواز شریف یہ بات کہتا ہے کہ یہ حل ہے، وہ 3 دفعہ کی حکمرانی میں یہ کہہ چکا ہے۔ سر یہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو اوریجنل ہے؟ آواز ان کی ہے۔
اور وہ کہتے ہیں فیبریکیٹڈ ہے, ملائی گئی ہے 2 3 4 5 آواز. کسی پاکستانی ادارے سے نہیں تو کسی انٹرنیشنل ادارے سے ویریفیکیشن کروا لیں. آئین کی بالادستی کی گارنٹی دی جائے تو نواز شریف واپس آ جائیں گے. رہنما نون لیگ خواجہ آصف کا دعویٰ, کہا نواز شریف قومی ڈائلاگ کا بھی حصہ بنیں گے. ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا مبینہ کلپ میں آواز ثاقب نثار کی ہی ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے تو وہ اسے چیلنج کر دے. پروگرام آج رات 10:03 پر نشر کیا جائے گا. ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس ملک میں ٹیکس کلچر ڈیولپ ہو, کیونکہ اب ہماری جو ملک کی سسٹینیبلٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. ہم ایسے چل ہی نہیں سکتے آگے. اب ایک قرضے لے لیے تھے پچھلے 2008 سے اور 2018 کے بیچ میں 4 گنا زیادہ پاکستان کا قرضہ بڑھا. یعنی یہ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو سزائیں ملنی چاہیے اس وقت. سابق ادوار میں لوگ ٹیکس چوری کو نیک کام سمجھتے تھے. وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب, کہا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں, ملک چلانے کے لیے ہمیں قرضہ لے کر سود دینا پڑتا ہے. ٹیکس کا پیسہ ہمیں ملک چلانے کے لیے چاہیے. مقروض ملک کے حکمرانوں نے کیسے کیسے خرچے کیے اس بارے میں کیا بتاؤں. ملک میں ٹیکس کلچر بڑھانے کی ضرورت ہے. اس سال ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. وزیر اعظم نے ایف پی آر کے ٹریک اینڈ ٹریس نظام کا افتتاح بھی کر دیا. حکومت آئندہ الیکشن ای وی ایم پر کرانے کے لیے پرعزم. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بین الوزارتی رابطہ کمیٹی بھی قائم کر دی. شبلی فراز سربراہ, اعظم سواتی, بابر آوان اور اٹارنی جنرل رکن ہوں گے. الیکشن کمیشن نے بھی قانون سازی کے بعد ای وی ایم پر 3 کمیٹیاں بنا دی. سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں ای وی ایم اور اوورسیز ووٹنگ ٹیکنیکل کمیٹی قائم. مشین پر اخراجات سے متعلق بھی کمیٹی بنائی گئی. سندھ حکومت کا صوبے میں تعینات 5 افسران کے تبادلے سے انکار. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا وزیر اعظم عمران خان کو خط, کہا سول سروس آف پاکستان میں شامل افسران کے تبادلے رولز کی شرط 15 کے تحت ہونا ہے. صوبے کے افسر کو کسی بڑے عہدے پر وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بغیر تعینات نہیں کیا جا سکتا. بامعنی مشاورت وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ہونی ہے. شوکت ترین اب سینیٹر بنیں گے, رکاوٹیں دور. سینیٹر ایوب آفریدی نے اپنی سیٹ کی قربانی دے دی, مستعفی ہو گئے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے استعفیٰ منظور کر لیا. ایوب آفریدی کہتے ہیں وزیر اعظم کو پہلے ہی استعفیٰ پیش کر دیا تھا, مگر مشترکہ اجلاس کے باعث انتظار کرنے کو کہا گیا. سینٹ کی نشست عمران خان کی امانت تھی, خوشی کے ساتھ واپس کر دی. وزیر اعظم کی ثواب دیگ ہے, جس کو چاہے ذمہ داری دیں. ایوب آفریدی وزیر اعظم کے مشیر برائے اوورسیز پاکستانیز بن گئے. راولپنڈی کا سستا بازار جل اٹھا. ویلڈنگ کے دوران خوفناک آگ بھڑک اٹھی. دیکھتے ہی دیکھتے پورے بازار کو لپیٹ میں لے لیا. 19 سٹالز جل کر راکھ ہو گئے, سامان بھی تباہ ہو گیا. فائر فائٹرز نے 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا. لاہور کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے کیفے میں بھی آتش زدگی. تمام طلباء کو ریسکیو کر لیا گیا. آگ بالائی منزل پر لگی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایجنڈے کے تحت آسما جہانگیر کانفرنس کے انعقاد کے الزامات رد کر دیے. کانفرنس پر وضاحتی اعلامیہ, کہا کانفرنس کے مقررین کے نقطۂ نظر کی بار ایسوسی ایشن توثیق نہیں کرتی. کانفرنس کا مقصد ترقی یافتہ اور جمہوری پاکستان ہے. کانفرنس میں کسی کو یہ موقع نہیں دیا گیا وہ قانون کی خلاف ورزی کرے. سپریم کورٹ بار کسی کو بے بنیاد الزامات لگانے کی اجازت نہیں دے سکتی. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں سپریم کورٹ بار کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز کا خیر مقدم کرتے ہیں.
تیزاب مافیا سے جنگلات اور سرکاری اراضی کو واگزار کروایا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کا اعلان. تمام صوبوں کی جانب سے سروے آف پاکستان کو ڈیٹا دینے کے فیصلے کی منظوری. صوبے وفاق کو زمین کا ریکارڈ دینے کے پابند ہوں گے. کابینہ اجلاس میں مہنگائی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. سندھ حکومت کے اقدامات پر سخت تنقید. کہا دیگر صوبوں کی نسبت سندھ میں اشیاء خورونوش کے ریٹ بہت زیادہ ہیں. کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کی بھی منظوری دے دی. الیکشن کمیشن جلد شیڈول جاری کرے گا. اوورسیز پاکستانیوں کا آئی ووٹنگ قانون پر عمل درآمد کا مطالبہ. الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچ گئے, یادداشت جمع کروا دی. وزیر اعظم ہاؤس تک ریلی نکالی. وفاقی وزراء فواد چودھری, زرتاج گل, علی محمد خان کی بھی شرکت. وزراء نے کہا اوورسیز پاکستانی آئندہ الیکشن میں ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے. معاون خصوصی شہباز گل نے کہا وزیر اعظم واحد شخص ہیں جو سمندر پار پاکستانیوں کا احساس کرتے ہیں. پنجاب میں تھانہ کلچر بدلا, نہ ہی پولیس کا رویہ. قصور میں باہر سے خاتون بلوا کر زیر حراست خواتین پر تشدد کی ویڈیو کے بعد ایکشن. ڈی ایس پی اور ایس ایچ او معطل. واقعے میں ملوث لیڈی پولیس کانسٹیبل کو نوکری سے ہی فارغ کر دیا گیا. لیڈی پولیس کانسٹیبل نے ہی فون سے ویڈیو بنائی تھی. ابھینندن کو نواز کر مودی اپنی خفت مٹا رہا ہے. پاکستان کا رد عمل. F-16 گرانے کا بھارتی دعویٰ پھر مسترد. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں فروری 2019 میں بین الاقوامی ماہرین اور امریکی حکام نے تصدیق کی تھی کہ اس دن کوئی F-16 طیارہ نہیں گرایا گیا. ابھینندن کو ایوارڈ دینے کا مقصد بھارتی عوام کو اصل مدعے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. 27 فروری 2019 کو پاکستان ایئر فورس نے 2 بھارتی جہازوں کو دن کی روشنی میں مار گرایا تھا. تباہ شدہ بھارتی جہاز سے نکلنے والے پائلٹ کو پاکستان نے پکڑ کر بعد میں جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر دیا تھا. ابھینندن کو جعلی ایوارڈ. بھارت نے دنیا میں اپنا مذاق بنوا لیا. سوشل میڈیا پر مزاحیہ تبصروں کی بھرمار. ابھینندن ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا. کسی نے بھارتی پائلٹ کو پاکستان کی چائے کے خواب کا کارٹون شیئر کیا تو کسی نے اپنا جہاز گرانے پر انعام دینے کا تذکرہ کیا. ایک صارف نے پوچھا فیل ہونے والے طالب علم کو کس یونیورسٹی سے ایوارڈ ملتا ہے. پاکستان کا کوئی طیارہ گرائے نہ جانے کی امریکی رپورٹ بھی دھڑا دھڑ شیئر ہوتی رہی. جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی پروفیسر اور جنوبی ایشیا امور کی ماہر کرسٹن فیئر نے بھارت میں ہی ایک تقریب کے دوران F-16 گرانے کے بھارتی دعوے کو جھوٹ قرار دیا تھا. ابھینندن کو ایوارڈ پر وزیر اطلاعات فواد چودھری کا طنز. کہا بھارتی ایوان صدر میں کامیڈی فلم کا سین شوٹ کیا گیا. ابھینندن بھی سوچ رہا تھا مجھے کدھر لے جا رہے ہو, میں نے کیا کیا ہے. وزیر مملکت فاروق عبید نے کہا شکست کا جشن اور ہارے ہوئے کو نوازنا صرف بھارتی وزیر اعظم مودی ہی کر سکتا ہے. اہم کو کی جنت میں رہو. بھارت میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئیں. سری نگر میں انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز کو گرفتار کر لیا گیا. NIA نے گھر سے زبردستی اٹھایا. پاکستان کی شدید مذمت. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مودی حکومت مقبوضہ آبادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے. ہر قیمت پر مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی لاہور میں جوانوں سے ملاقات میں گفتگو. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. کہا ہم سخت گیر فوج ہیں, فرض شناسی میں بے شمار قربانیاں دی ہیں.
पंजाब काबीना ने नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी। सूबे में आइंदा बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। मेयर और जिला काउंसिल के चेयरमैन के उम्मीदवार जमाती बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। मेयर अपनी काबीना तश्कील देगा। काबीना में 2 खवातीन अरकान को रखना लाजिम होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने एक हफ्ता स्कूल बंद करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मॉग में काफी बेहतरी आ चुकी, 3 दिन काफी हैं, पूरा हफ्ता स्कूल बंद नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन खुशाइंद है। उधर लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार, एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 362 तक गिर गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी बुरे हालात। मैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पेश करूंगा। ये अपोजिशन उज़मा हमें जेल भेजे यार, हम जेल जाने के भी तैयार हैं। नून लीग की उज़मा बुखारी और पीटीआई के फयाजुल हसन चौहान में दिलचस्प मुखालफा। लीगी रहनुमा ने कहा चौहान साहब जेल में अपने लिए सेल बना लें। सूबाई वजीर बोले अगर उज़मा बुखारी जेल भेजें तो जाने को तैयार हूं। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं अस्पताल में चौधरी शुजात का बेहतरीन इलाज हो रहा है। गुज़िश्ता रात वेंटिलेटर से हटा दिया गया। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। चौधरी शाफे को वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से नेक ख्वाहिशात और दुआएं भी पहुंचाईं। कराची में शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। साइट के इलाके में वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक दोनों में झगड़ा रहता था। वन व्हीलिंग जान लेवा खेल। वजीराबाद में वन व्हीलिंग से 2 माओं की गोद उजड़ गई। वजीराबाद में जीटी रोड पर वन व्हीलर मजदे से टकरा गया। 2 नौजवान मौके पर जाँ भाग। 18 साला सुभान 7 बहनों का इकलौता भाई था। खबर काम कर गई। चिड़ियाघर के बेजुबान जानवरों की सुनी गई। कराची जू में जानवरों की खुराक बहाल। चिड़ियाघर इंतजामिया और ठेकेदार में मामला तय पा गए। गुज़िश्ता रोज ठेकेदार ने रकम की अदम अदायगी पर जानवरों की खुराक बंद कर दी थी। इमरान खान का एक और एजाज। मुत्तहिदा अरब अमीरात का वजीर आजम इमरान खान के लिए मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर पर्सनैलिटी अवार्ड देने का ऐलान। इमरान खान को अवार्ड खेलों में उनकी खिदमत के एतराफ और वर्ल्ड कप जीतने पर दिया गया। कप्तान बाबर आजम बांग्लादेशी शायकीन के मशकूर। 1 साल में 17 मैचेस जीतने पर बेहद खुश। कहते हैं जीत इनफरादी नहीं पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। लो मिडल ऑर्डर मैच फिनिश करने की आदत अपना रहा है। कोशिश करेंगे टेस्ट सीरीज में भी अच्छा खेल पेश करें। यूरोप में कोरोना की नई लहर। केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा। हालात खराब। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म भी कोरोना में मुब्तला। बरतानिया में क्रिसमस से पहले लॉकडाउन की अफवाहें गर्दिश करने लगी। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहिरे जोर पकड़ गए। पुलिस के साथ शदीद झड़पें। बल्गारिया की हाईवे पर खौफनाक हादसा। बस में आग लगने से 45 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक, 7 जख्मी। मरने वालों में बच्चे भी शामिल। बस तुर्की से शिमाली मकदूनिया जा रही थी। मैंने कहा कभी सपनों में भी शक्ल न मुझको दिखाई। उसने कहा भला मुझ बिन तुझको नींद कैसे आई। मारूफ अदीब, शायर, दानिश्वर और कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली की छठी बरसी। उर्दू अदब के लिए इनकी खिदमात की तवील फहरिस्त।
बैक वक्त शायर, अदीब, मुहक्किक और कॉलम निगार के तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और सहरंगेज शख्सियत वहीद मुराद की शोहरत अब तक सबसे ऊपर। चॉकलेटी हीरो की 38वीं बरसी, फिल्म अरमान ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो ने दर्जनों अवार्ड भी अपने नाम किए। ले आए एक्सप्रेस पाउडर। ये महंगे पाउडर से पूरे 100 रुपए कम है। 100 रुपए कम और धुलाई एक थी। वाह यार। एक्सप्रेस पावर, महंगे पाउडर वाली धुलाई 100 रुपए की बचत के साथ। हेलो बेगम,